محرم الحرام سے قبل پاکستان کے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبہ پنجاب میں خوفناک تباہی کا بھارتی منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے 10 دہشت گرد اور ایجنٹ گرفتار کر لیے گئے۔ پاکستان بھارت جنگ کے بعد شنگھائی تعاون تنظیم میں پہلا پاک بھارت ٹاکرا۔ کیا دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کی ملاقات ہوگی؟ برطانوی ایٹم بم اور 12 خطرناک طیارے، برطانیہ سے بڑی خبر آ گئی۔ غزہ میں جنگ بندی مذاکرات کے دوران اسرائیل کے حملوں میں 41 فلسطینی شہید۔ ادھر مجاہدین کی کارروائی میں 7 صہیونی فوجی جہنم واصل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، انسداد دہشت گردی ڈپارٹمنٹ پنجاب، سندھ پولیس اور حساس اداروں کی پنجاب اور کراچی میں مشترکہ کارروائیوں کے دوران بھارتی خفیہ ایجنسی را کے 10 ایجنٹس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزمان بھارتی خفیہ ایجنسی کو حساس مقامات کی معلومات، فنڈنگ، سہولت کاری اور تخریب کاری میں معاونت فراہم کرتے تھے۔ اس طرح سے ان کی گرفتاری کے بعد محرم الحرام سے قبل بھارتی خفیہ ایجنسی را کی جانب سے پاکستان میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ بھی ناکام بنا دیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق انسداد دہشت گردی ڈپارٹمنٹ پنجاب نے صوبے کے مختلف اضلاع میں کامیاب کارروائیاں کرتے ہوئے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے 6 سہولت کاروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ سی ٹی ڈی نے صوبے میں موجود بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد نیٹ ورک کو بے نقاب کرتے ہوئے دبئی سے فنڈنگ کرنے والا را کا سہولت کار رنگے ہاتھوں گرفتار کیا۔ سی ڈی ڈی حکام کے مطابق بھارتی بارڈر سیکورٹی فورس بی ایس ایف سے بم حاصل کرنے والے دہشت گرد بھی ان کامیاب کارروائیوں کے دوران پکڑے گئے ہیں، جبکہ بہاولپور میں مسجد اور ریلوے اسٹیشن پر حملے کی سازش کو ناکام بناتے ہوئے منصوبہ ساز قانون کے شکنجے میں آ گئے ہیں اور ان بھارتی درندوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ادھر کراچی میں بھی سندھ پولیس کے خصوصی تحقیقاتی یونٹ اور حساس ادارے نے ملیر کے علاقے قائد آباد میں مشترکہ کارروائی کر کے بھارتی خفیہ ایجنسی را کو حساس معلومات فراہم کرنے والے 4 ایجنٹس کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایس ایس پی ایس آئی یو شعیب میمن نے کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ گرفتار ملزمان بھارتی بارڈر سیکورٹی فورسز بی ایس ایف کے کرنل رنجیت سے مسلسل رابطے میں تھے اور گرفتار ملزمان سے ایس ایم جی رائفل، 1 MP5، 2 پستول اور چھینی گئی گاڑیاں برآمد ہوئی ہیں۔ شعیب میمن کے مطابق ملزمان حساس تنصیبات اور نقل و حرکت کی اطلاع دشمن کو فراہم کر رہے تھے۔ گرفتار ملزمان نے دوران تفتیش کئی اہداف کی نشاندہی کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملزمان بن قاسم کے علاقے میں فوجی اور سی پیک تنصیبات کی جیو ٹیگ لوکیشن، سجاول میں نیوی اور پاک آرمی کے حساس مقامات کی لوکیشن، فوجی دستوں کی نقل و حرکت کے حوالے سے تمام معلومات بھارتی افسر کو فراہم کرے تھے۔ ایک سوال کے جواب میں شعیب میمن نے بتایا کہ گرفتار مرکزی ملزم محمد خان عرف بلو سال 2009 سے بھارتی خفیہ ایجنسی کے لیے جاسوسی کر رہا تھا اور ملزم محمد خان حساس مقامات کی تصاویر اپنے موبائل فون سے بناتا تھا۔ موقع ملتے ہی ملزم بارڈر کراس کر کے بھارت چلا جاتا تھا، جہاں بھارتی فوج کے افسران اس کے موبائل فون میں محفوظ ڈیٹا کو اپنے پاس منتقل کر لیتے تھے۔ ایس ایس پی کے مطابق 4 ملزمان کا تعلق سجاول سے ہے، وہ پیشے کے اعتبار سے مچھیرے ہیں۔ گرفتار ملزمان بھارتی خفیہ ایجنسی را سے تربیت دینے کے لیے متعدد بار بھارت بھی جا چکے ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں ان 10 بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ایجنٹوں کی گرفتاری پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا بڑا کارنامہ ہے اور یہ سب دہشت گرد محرم الحرام میں پاکستان میں تخریبی کارروائیاں کرنا چاہتے تھے، جنہیں قبل از وقت الحمدللہ ناکام بنا کر عوام کو محفوظ بنایا گیا ہے۔ ادھر ناظرین، ایک اور اہم خبر پاکستان بھارت سے متعلق ہے کہ پاکستان اور بھارت کے وزرائے دفاع کے درمیان گزشتہ ماہ ہونے والے فوجی تصادم کے بعد پہلی مرتبہ آمنے سامنے ملاقات متوقع ہے، جبکہ شنگھائی تعاون تنظیم SCO کے عہدیداران مشرقی چین میں 2 روزہ اجلاس کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ ترکیہ کے خبرساں ادارے TRT گلوبل کی رپورٹ کے مطابق یہ اجلاس بدھ کے روز چین کے شہر چینگ ڈاؤ میں شروع ہوگا، جس کی میزبانی چینی وزیر دفاع ایڈمرل ڈونگ جون کریں گے۔ چینی وزارت دفاع کے ایک بیان کے مطابق یہ اجلاس ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب خطے میں خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں کشیدگی میں اضافہ ہو چکا ہے۔ پاکستانی وفد کی قیادت پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کریں گے اور بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ بھی ایک اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچیں گے اور وہ چین، روس اور دیگر شریک ممالک کے وزرائے دفاع کے ساتھ علیحدہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ ناظرین، مئی 2025 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے متنازع علاقے میں فوجی جھڑپ کے بعد سے دونوں جوہری طاقتوں کے تعلقات میں تناؤ برقرار ہے۔ SCO کا یہ اجلاس علاقائی اور عالمی سلامتی، انسداد دہشت گردی میں تعاون اور رکن ممالک کے درمیان عسکری ہم آہنگی پر توجہ مرکوز کرے گا۔ چین جو اس وقت تنظیم کی صدارت کر رہا ہے، یعنی شنگھائی تعاون تنظیم کا صدر ہے،
اس نے کہا کہ یہ اجتماع عسکری باہمی اعتماد کو مستحکم اور گہرا کرنے اور علاقائی امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم SCO 2001 میں قائم کی گئی تھی اور اس کے رکن ممالک میں چین، روس، بھارت، پاکستان، ایران، قازقستان، کرغزستان، ازبکستان، تاجکستان اور بیلاروس شامل ہیں۔ تنظیم کا علاقائی انسداد دہشت گردی ڈھانچہ RATS سیکورٹی کے شعبے میں ایک مرکزی ادارہ سمجھا جاتا ہے اور چین کی صدارت کے دوران اس سال کا تھیم شنگھائی روح کی پاسداری حرکت میں ہے۔ ادھر ناظرین، برطانیہ نے اعلان کیا کہ وہ لاک ہیڈ مارٹن سے 12 F-35A لڑاکا طیارے خریدنے جا رہا ہے جو ٹیکٹیکل نیوکلیئر ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی ایٹم بم لے جا سکتے ہیں۔ حکومت نے یعنی برطانوی حکومت نے اس اقدام کو حالیہ ایک نسل میں اپنے ایٹمی دفاع کی سب سے بڑی توسیع قرار دیا ہے۔ برطانوی خبرساز ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ F-35 طیارے خریدے گا۔ یہ اقدام برطانیہ کی جوہری دفاعی صلاحیت کو دو طرفہ بنائے گا اور وزیراعظم کیئر سٹارمر نے بڑھتے ہوئے عالمی خطرات کو اس اقدام کی وجہ قرار دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اب تک برطانیہ کی ایٹمی صلاحیت صرف آبدوزوں پر انحصار کرتی تھی جو سمندر میں مسلسل گشت کرتی ہیں۔ یہ طیارے برطانیہ کے فضائیہ کو سر جنگ کے خاتمے کے بعد پہلی بار ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت دیں گے۔ برطانیہ کے وزیراعظم سر کیئر سٹارمر نے کہا کہ ایک ایسے دور میں جہاں غیر یقینی صورتحال عروج پر ہے، ہم امن کو یقینی سمجھ کر نہیں بیٹھ سکتے۔ ہر F-35A طیارے کی قیمت تقریباً 8 کروڑ پاؤنڈ یعنی 10 کروڑ 90 لاکھ ڈالرز ہے، جس کے مطابق 12 طیاروں کی کل لاگت تقریباً 1 ارب پاؤنڈ بنتی ہے۔ امریکہ ان طیاروں پر استعمال کے ٹیکٹیکل نیوکلیئر بم B-61 فراہم بھی کر دے گا۔ برطانوی اہلکار نے بتایا کہ یہ اقدام اس منصوبے کا حصہ ہے جس کے تحت برطانیہ یورپی سیکورٹی میں زیادہ ذمہ داری لے گا اور یہ طیارے نیٹو میں برطانیہ کی دوہری صلاحیت رکھنے والی ایئر کرافٹ کی شمولیت کو ممکن بنائے گا، یعنی وہ طیارے جو روایتی اور ایٹمی دونوں وار ہیڈز لے جا سکتے ہیں۔ ادھر نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے نے کہا کہ یہ نیٹو میں برطانیہ کی ایک اور مضبوط شراکت ہے۔ ناظرین، برطانیہ کی آخری فضائی ایٹمی صلاحیت 1998 میں ختم ہوئی تھی جب WE-177 نامی بم کو سروس سے ہٹایا گیا تھا۔ نئے F-35 طیارے خرید کر برطانیہ اپنی دفاعی حکمت عملی کو متنوع بنا رہا ہے اور امریکہ اور فرانس جیسے نیٹو اتحادیوں کے قریب ہو رہا ہے جن کے پاس زمین، سمندر اور فضائی جوہری صلاحیتیں موجود ہیں۔ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے مطابق یہ معاہدہ برطانیہ میں تقریباً 20,000 ملازمتوں کو سہارا دے گا اور نیٹو کے ساتھ اس کی وابستگی کو مضبوط کرے گا۔ اور ناظرین، آخر میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ کی بات ہو جائے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غزہ تنازع کے حل کی جانب اہم پیش رفت کا اندیا دیے جانے کے بعد حماس نے بھی حالیہ گھنٹوں میں اسرائیل سے مذاکرات میں تیزی آنے کی تصدیق کر دی ہے۔ خبرساز ادارے AFP کے مطابق حماس کے سینئر رہنما نے بدھ کو بتایا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات حالیہ گھنٹوں میں تیز ہو گئے ہیں اور ثالثی کرنے والے ممالک کے ساتھ رابطے مسلسل جاری ہیں۔ حماس کے ترجمان ظاہر النونو نے کہا کہ مصر اور قطر میں ثالث بھائیوں کے ساتھ ہمارے رابطے کبھی منقطع نہیں ہوئے اور حالیہ گھنٹوں میں یہ مزید تیز ہو گئے ہیں، تاہم انہوں نے واضح کیا کہ ابھی تک ہمیں جنگ کے خاتمے کے لیے کوئی نئی تجاویز موصول نہیں ہوئی ہیں۔ ادھر دوسری جانب غزہ میں صہیونی فوج کے ہاتھوں امداد کے منتظر فلسطینیوں کا قتل عام جاری ہے۔ آج مزید 41 فلسطینی اسرائیلی فوج کی درندگی کا نشانہ بن گئے، جن میں کم از کم 14 افراد کو امدادی مراکز کے قریب شہید کر دیا گیا۔ قطر کے نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق غزہ کے اسپتالوں کے ذرائع کا بتانا ہے کہ بدھ کو صبح سے اب تک اسرائیل نے غزہ کی پٹی میں کم از کم 41 افراد کو شہید کر دیا، جن میں 14 افراد امدادی مراکز کے قریب جاں بحق ہوئے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق یہ غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن GHF کے زیر انتظام امدادی مراکز اسرائیلی افواج کے قریب قائم کیے گئے ہیں، جہاں ٹینک، بختربند گاڑیاں اور اسنائپرز تعینات ہوتے ہیں، اور جب بڑی تعداد میں لوگ امداد کے حصول کے لیے ان مراکز پر جمع ہوتے ہیں تو وہ اسرائیلی فائرنگ کا آسان ہدف بن جاتے ہیں۔ تشویشناک طور پر ان امدادی مراکز پر لوگوں کو امداد کے حصول کے لیے صرف 20 منٹ دیے جاتے ہیں اور جیسے ہی یہ مختصر وقت ختم ہوتا ہے اکثر اسرائیلی فوج فائرنگ شروع کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ خطرے کے باوجود لوگ وہاں جانے پر مجبور ہیں کیونکہ اگر وہ نہ جائیں تو ان کے بچوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے منگل کے روز بتایا تھا کہ غزہ میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں متنازع نجی امدادی مراکز کے قریب امداد حاصل کرنے کی کوشش کے دوران کم از کم 410 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اور دفتر کے مطابق یہ اموات ممکنہ طور پر جنگی جرائم کے زمرے میں آتی ہیں۔ دوسری جانب جو غزہ میں لڑائی جاری ہے، اس میں اطلاعات ہیں کہ 7 صہیونی فوجی جن میں ان کا ایک کمانڈر بھی تھا وہ مجاہدین کے ہاتھوں جہنم واصل ہوئے ہیں۔ آج کے اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔